نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي في شهر رمضان 5 خصال لم يعطهن أحد قبلهم خلود ففي الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا ويزين الله عز وجل كل يوم جنة ثم يقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك وتصفد فيه مرادة الشياطين فلا يخلصون إليه في غيره ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل يا رسول الله هي ليلة القدر؟ قال لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم استر عوراتي وامن روعاتي واعوذ بك من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين ومن يحضرون. اللهم انا نسألك فكاك رقابنا من النار. اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم. دروش اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا اور تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں ملائکہ اترتے ہیں اور روح اترتے ہیں اپنے رب کی اجازت سے. طلوع فجر تک یہ رات سلامتی ہے. رمضان المبارک کی آخری جو رات ہے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو 5 انعامات عطا فرمائے ہیں ان میں سے ایک رمضان المبارک کی آخری رات بھی ہے جب آخری تراویح ہوتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو رمضان المبارک کے مہینے میں 5 ایسی چیزیں ملی ہیں جو ان سے پہلے اللہ نے کسی کو نہیں دی. سب سے پہلی یہ کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ کو مشک سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے. اور نمبر 2 فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک وہ روزہ نہیں کھولتے. جب تک روزے میں رہتے ہیں فرشتوں کی استغفار کا حصہ بنتے ہیں. اور تیسری چیز یہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کو روزانہ آراستہ کرتے ہیں اور اس کو اور مزین بناتے ہیں خوبصورت بناتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ جنت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں قریب ہے کہ میرے نیک بندے اپنے اوپر سے مشقتیں اور تکلیفیں ہٹا کر ختم کر کے پھینک کر تیرے پاس آئیں گے, جلدی آئیں گے تیرے پاس. اور چوتھی چیز یہ کہ سرکش شیاطین اس میں قید کر دیے جاتے ہیں لہٰذا ان کاموں کی طرف وہ نہیں جا سکتے جو رمضان کے علاوہ جن کاموں اور فسادات کی طرف وہ جاتے ہیں. اور نمبر 5 اللہ تعالیٰ آخری رات میں ان سب کی مغفرت کر دیتے ہیں جو روزہ رکھنے والے مسلمان ہیں. پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ جس رات میں مغفرت ہوتی ہے یہ شب قدر مراد ہے اس سے؟ آپ نے فرمایا نہیں. جب کوئی بندہ بھی کام کرتا ہے تو اس کو کام کے ختم کے وقت مزدوری دی جاتی ہے تو یہ 1 مہینہ مسلمانوں نے روزے رکھے اللہ نے ان کو مزدوری کے اندر مغفرت عطا فرمائی. شب قدر کا ثواب اس سے الگ ہے. تو اس لیے یہ آخری رات جو ہے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ہمیں استقامت دیں. یہ آخری رات بڑی فضیلت والی ہے. ہو سکتا ہے کہ اگلا جمعہ بھی رمضان المبارک کا ہو, یہ ہو سکتا ہے اگلے جمعے کو عید ہو جائے. تو اس لیے آخری رات جو ہے ابھی آنے والی ہے. اللہ ہم سب کو اس کی سعادتیں اور خیریں جو ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے علاوہ جو ہے عید الفطر جو ہے یہ بھی اسلام کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے. شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے مل جل کر خوشی منانی ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو دیکھا مدینہ کے لوگ سال میں 2 دفعہ تہوار مناتے ہیں اور اس میں خوشیاں مناتے ہیں اور اس میں مختلف میلے وغیرہ ہوتے ہیں اور وہ ان کے لیے خوشی کا ایک موقع ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے پوچھا آپ نے کہ یہ 2 دن کیسے ہیں, یہ کون سے تہوار تم لوگ مناتے ہو؟ تو اہل مدینہ نے کہا کہ یہ ہمارے تہوار زمانہ قدیم سے چلے آ رہے ہیں, ان 2 دنوں میں ہم ذرا کھیل کود کرتے ہیں, کھیل کود میں مشغول ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے ان 2 دنوں سے بہتر عطا فرمائے ہیں اور مسلمان ان 2 دنوں میں خوشیاں منائیں گے, ایک عید الفطر اور ایک جو ہے عید الاضحیٰ. عید الفطر پہ جو ہے روزے ختم ہو رہے ہوتے ہیں تو اس لیے وہ خوشی کا موقع ہو گیا کہ ابھی رمضان شریف کے روزے رکھے ہیں, اور عید الاضحیٰ میں حج ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اس لیے حج کے موقع پر خوشی. اور عید کے دن جو ہے یہ روزہ رکھنا حرام ہے, عید کے دن کسی نے روزے کی کوئی نیت نہیں کرنی, نہ چھوٹی عید پر نہ بڑی عید پر. عید کے دن غسل کرنا, مسواک کرنا, مسواک کا ہم سارے اہتمام کریں, کوئی بندہ ایسا نہ ہو جس کے پاس مسواک نہ ہو. ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کی عادت ڈالیں. حدیث میں آتا ہے جو آدمی مسواک کرتا ہے اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. دیکھیں اللہ کی رضا مسواک کرنے سے ملتی ہے, اور ہمیں کیا چاہیے؟ اس لیے لازمی مسواک ہر بندے کی جیب میں ہو, اس کے گھر میں ہو, اس کی دکان پر ہو. گھر کی کوئی عورت کوئی مرد ایسا نہ ہو جو مسواک نہ کرتا ہو. یہ بہت ہی کوتاہی والی بات ہے, اتنی بڑی فضیلت کو ہم چھوڑ دیں. خوشبو لگانا وہ سب عید پہ لگاتے ہیں, کھجور یا کوئی میٹھی چیز کھا کر جو ہے عیدگاہ میں جانا, صدقہ فطر ادا کرنا, ایک راستے سے عیدگاہ میں جانا, دوسرے راستے سے آنا, تکبیرات ذرا قدرے بلند آواز سے پڑھتے ہوئے جائیں, آپس میں باتیں کرتے ہوئے نہیں بلکہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. عید کے دن جو 2 رکعت نماز با جماعت پڑھی جاتی ہے نماز عید کے اندر وہ پڑھنا واجب ہے. باقی یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں ساری فرض ہیں, اس کا درجہ تھوڑا سا ان 5 نمازوں سے کم ہے, واجب کا درجہ ذرا کم ہوتا ہے. تو وہ نماز واجب ہے اور یہ بطور شکریہ کی پڑھی جاتی ہے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں آج یہ خوشی کا تہوار عنایت فرمایا اور ہمارے روزے جو مکمل ہوئے. نماز عید سے پہلے اشراق کی نماز نہیں پڑھی جاتی. نماز عید سے پہلے جو ہے اگر فجر پڑھ کے کوئی بندہ عام اس کی روٹین ہے مسجد میں اشراق پڑھتا ہے تو عید والے دن اشراق نہیں. اور پھر ان عیدوں کی بہت فضیلت ہے. حدیث میں آتا ہے جو 2 عیدوں کی رات کو عبادت کرے گا اور ثواب کی نیت سے اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن بہت سے دل مر جائیں گے. یعنی جب فتنے کا دور ہوگا, جب لوگ دین سے دور ہو رہے ہوں گے تو جو عید کی رات میں عبادت کرے گا اللہ اس کو دین پر استقامت دے گا. جو عید کی رات میں عبادت کرے گا اللہ اس کے دل کو فتنوں کے وقت میں مضبوط رکھیں گے, وہ دین پر کاربند رہے گا, پابندی کرے گا. اور قیامت کے دن جب پریشانیاں ہوں گی تو عید کی رات میں عبادت کرنے والا قیامت کی پریشانیوں سے بھی بچے گا. تو اس لیے عید الفطر کی جو رات ہے یہ بھی عبادت کی ہے, اور عید الاضحیٰ کی جو رات جس سے اگلے دن عید ہوتی ہے وہ بھی عبادت کی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جس نے 5 راتوں کو زندہ کیا عبادت کے ساتھ اس کے لیے جنت واجب. ان میں سے 2 راتیں عیدوں کی ہو گئی, عید الفطر کی اور عید الاضحیٰ کی. تیسری رات 15 شعبان کی ہو گئی اور چوتھی رات یوم عرفہ کی ہو گئی, یعنی عید بڑی عید سے یوم عرفہ 8 ذی الحج کی, اور اسی طرح بلکہ 9 ذی الحج کی, اور 5ویں رات ہوگی یوم الترویہ 8 ذی الحج کی. 8 ذی الحج 9 ذی الحج اور اسی طرح 10 ذی الحج, یہ 3 راتیں اکٹھی ہو گئی. چوتھی رات عید الفطر کی ہو گئی اور 5ویں رات 15 شعبان کی ہو گئی. یہ 5 راتوں میں جو بندہ عبادت کرے گا, کم از کم عبادت کیا ہے, مغرب کی نماز جماعت سے پڑھیں, عشاء کی پڑھیں, ہمت ہو تو عشاء کے بعد 2-4 نفل پڑھ لیں, انشاءاللہ اس کا بھی کسی درجے میں تہجد کی نماز کا ثواب ملتا ہے. اور اگر رات کو اٹھ جائیں, رات کو مختصر جو وظیفے والی صورتیں ہیں سورۃ واقعہ سورہ ملک کی پڑھ لیں, کچھ نہ کچھ رات کو زندہ کرنے میں حصہ بڑھ جائے گا. حدیث میں آتا ہے 5 راتوں کے اندر دعا اللہ رد نہیں کرتے. 5 راتیں سال میں ایسی آتی ہیں اس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے. ایک تو 2 عیدوں کی رات عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی, اور تیسرا شب جمعہ یہ ہر ہفتے آتا ہے, اور چوتھا 15 شعبان, اور 5ویں یکم رجب کی رات. 2 عیدوں کی رات, شب جمعہ جمعے کی رات, اور یکم رجب کی رات, اور 15 شعبان کی رات. ان راتوں میں دعائیں رد نہیں ہوتی, اس لیے ان میں خاص طور پر جو ہے وہ یعنی کہ عبادت کی جائے, دعائیں کی جائیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان شریف کے سارے روزے رکھے اس کے بعد 6 روزے شوال کے بھی رکھے, وہ ایسا ہے گویا اللہ کے یہاں وہ سارا سال روزے دار لکھا جائے گا. ابھی رمضان شریف کے بعد شوال آ رہا ہے, رمضان شریف کے سارے روزے اور شوال کے 6 روزے اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں, وقفے سے چھوڑ چھوڑ کے دن پھر بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. 6 روزے مہینے میں پورے کرنے ہیں, پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب. اور اس کے علاوہ جو ہے رمضان مبارک کے اندر لوگ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اور لوگ صدقہ فطر بھی دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جو آدمی صدقہ فطر دے گا رمضان المبارک میں جتنے اس کی طرف سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں, روزوں میں غلطیاں ہو گئی ہیں, اللہ ان سب کو معاف فرمائے گا. روزہ دار سے جتنی بھی لاغو باتیں ہو جاتی ہیں, بے حیائی کے کام ہو جاتے ہیں, اور وہ سب اللہ ان سب کے لیے اس کو پاک کر دیتے ہیں. 300 روپے میں بندہ پاک ہو جاتا ہے.
300 روپے دینے ہیں اور اللہ کی ذات سے امید رکھی کہ مجھ سے جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ رب العالمین اس کی عوض کے اللہ کے نبی نے فرمایا زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث کہ صائم جو ہے روزہ دار جو لغویات کام کرتا ہے روزے میں اور جو بے حیائی کے کام کرتا ہے بے حضوری کے اللہ ان سب کو 300 روپے میں معاف کرتا ہے زکوٰۃ الفطر میں اور مسکینوں کے کھانے کا بھی بندوبست ہو جاتا ہے. تو اس کے علاوہ لوگ زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں اپنے مال کی یکم رمضان کو بینک بھی زکوٰۃ کی کٹوتی کرتے ہیں لہٰذا جو ہے زکوٰۃ کا حساب کتاب سب کو پتہ ہونا چاہیے. یکم رمضان سے 1-2 دن پہلے 52.5 تولے چاندی کی قیمت بن رہی تھی 4,70,000 روپے. جس کے پاس سونا 4,70,000 روپے کا پڑا ہوا ہے یا بینک میں اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں یا گھر میں پڑے ہوئے ہیں تو وہ اتنے پیسوں پر 2.5% زکوٰۃ دے گا. 4,70,000 سے کم مالیت کا سونا کسی عورت کے پاس پڑا ہوا ہے کسی بندے کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں تو ان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. تو اس لیے یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت یہ میں نے کچھ عرصہ پہلے نکالی تھی. اب یہ ہر دن جو ہے سونے اور چاندی کی قیمت بدلتی رہتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سونے چاندی کے زیورات یہ اختلافی مسئلہ ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں مسلمانوں کے 2 فرقوں میں اس میں اختلاف ہے لیکن فقہ حنفی کے مطابق صحیح بات یہ ہے کہ سونے چاندی کے زیورات اگر عورت استعمال بھی کرتی ہے تو بھی زکوٰۃ فرض ہے. اس لیے اس بات کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیں. بعض لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے اور لوگ بحث کرتے ہیں جی ہماری بیوی کے پاس سونا تو ہے لیکن وہ تو استعمال کرتی ہے سال بھر میں فنکشنوں میں شادی پہ پہنتی ہے. بے شک پہنتی ہے اور زکوٰۃ پھر بھی دینی ہے قربانی پھر بھی کرنی ہے. اور جو ہے رمضان المبارک کا جو صدقہ فطر ہے رمضان شریف شروع ہوتے ہی دے سکتے ہیں. رمضان المبارک شروع ہوتے ہی دے سکتے ہیں. اور اس میں بھی مسلکی اختلاف ہے. مسلمانوں کا ایک فرقہ کہتا ہے جب عید کا چاند نظر آئے گا صدقہ فطر صرف تب دینا ہے اس سے پہلے ادا ہی نہیں ہوتا. لہٰذا یہ بات غلط ہے. فقہ حنفی میں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات ہے. بخاری شریف میں حدیث آتی ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ بھی عید سے 2-3 دن پہلے صدقہ فطر دے دیتے تھے. جلد نمبر 2 میں 132 نمبر حدیث ہے. اس لیے رمضان شریف شروع ہوتے ہی صدقہ فطر دے سکتے ہیں. صحابہ بھی عید سے 2-3 دن پہلے دے دیتے تھے. لہٰذا یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ عید کا چاند نظر آئے گا تو پھر دیں گے یہ غلط ہے. اور پھر اگلی بات اس کے اندر بھی مسلکی اختلاف ہے مسلمانوں کے اندر. ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ جو 6 چیزیں صدقہ فطر کی حدیث میں بتائی گئی ہیں آپ صرف یہی 6 چیزیں غریبوں کو دے سکتے ہیں. ان 6 چیزوں کی قیمت نہیں دے سکتے. ان 6 چیزوں کی قیمت نہیں دے سکتے. وہ 6 چیزیں کیا ہیں حدیث میں بتائی گئی ہے کہ 6 چیزوں کے لحاظ سے اے مسلمانوں صدقہ فطر دیا کرو. نمبر 1 کھجور, نمبر 2 گندم, نمبر 3 جو ہے جو اور نمبر 4 میوہ, نمبر 5 وہ کھانا جو سب سے عمدہ لوگ کھاتے ہیں اس کا پر ہیڈ کتنی قیمت بنتی ہے. مثلا آپ سیور کے چاول لے رہے ہیں. سیور کے چاول بہت لوگوں کو پسند ہے 650 روپے کی پلیٹ ہے. اور پھر امیر لوگ 650 روپے پر ہیڈ کے لحاظ سے صدقہ فطر دیں گے. 5ویں چیز اور 6ٹھی چیز پنیر. یہ 6 چیزیں حدیث میں بتائی گئی ہیں آپ انہی کے لحاظ سے صدقہ فطر دیں گے. ایک فرقہ یہ کہتا ہے آپ نے یہی 6 چیزیں دینی ہیں اس کے علاوہ نہیں دینی. اگر آپ 300 روپے کسی غریب کو دیں گے تو صدقہ فطر ادا ہی نہیں ہوگا. یہ کہنا غلط ہے. فقہ حنفی کے اندر قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات طے شدہ ہے کہ آپ صدقہ فطر میں یہ 6 چیزیں دیں یا ان 6 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اٹھا دیں اور اس کی قیمت دے دیں. مثلا علماء ان سب چیزوں میں سب سے ہلکی چیز کو لیتے ہیں. ان میں سب سے ہلکی چیز کیا ہے؟ گندم. گندم سب سے ہلکی چیز ہے. گندم کا حدیث میں آتا ہے 1 سا صدقہ فطر فی بندے کے لحاظ سے ادا کرو. اب 1 سا کی یہ سا عربی کا پیمانہ ہے. یہ عربوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں استعمال ہوتا تھا. آج کل سا وا استعمال نہیں ہوتا. آج کل کلو, چھٹاٹ, 1 میٹر, 1 فٹ, 1 من, 1 ٹن یہ چیزیں آج کل استعمال ہو رہی ہیں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سا ہوتا تھا. اور سا کا جب علماء نے کیلکولیٹ کیا تو 1.25 کلو بھی بنتے ہیں, پورے 2 کلو بھی بنتے ہیں اور 2.25 کلو بھی. لہٰذا 2.25 کلو گندم کے لحاظ سے صدقہ فطر اس کی قیمت بنتی ہے. آج کل کے دور میں علماء نے کہ کم از کم 300 روپے. 300 روپے سے نیچے نہیں آنا, اوپر جتنا مرضی جائے. اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ بات واقعی ٹھیک ہے کہ صحابہ اکرام صدقہ فطر میں یہ 6 چیزیں ہی دیتے تھے. صحابہ کے دور میں صحابہ کسی غریب کو پیسے نہیں دیتے تھے. اس لیے کہ 1 سا گندم ہوتا ہے 2.25 کلو اور 2.25 کلو گندم کی صحابہ کے دور میں قیمت تھی نہیں. بالکل ایسے جیسے ہمارے دور میں اگر کوئی بندہ دکان پہ جائے آٹے کی چکی پر اور وہاں سے 2 دانے گندم کے اٹھائے اور پوچھے چکی والے سے یہ 2 دانے گندم کتنے کی ہیں, وہ کہے گا یار یوں ہی لے جو 2 دانوں کے بتوائے سے کیا پیسے لوں. 2 دانے ہماری کم سے کم کرنسی کتنی ہے 1 روپیہ. اور 1 روپے کے بھی 2 چاول کے دانے نہیں آتے. 2 چاول کے دانے تو بندہ یوں ہی پھینک دیتا ہے کہ یار جاؤ. تو صحابہ کرام کے دور میں 2.25 کلو گندم کی کوئی ویلیو نہیں تھی جیسے 2 دانے چاول کی ویلیو ہوئی.
2.25 کلو کے لیے ان کے دور میں روپے کا کوئی سکہ رائج ہی نہیں تھا. یعنی 2.25 کلو گندم کی اور 2.25 کلو آٹے کی کوئی ویلیو نہیں تھی. بندہ کہتا تھا یوں ہی لے جاؤ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے صحابہ کرام کے دور میں معیشت مضبوط تھی. ابھی معیشت اتنی کمزور ہو گئی ہے مسلمانوں کی کہ 2.25 کلو گندم بھی 300 روپے کی آ رہی ہے. آپ اندازہ لگائیں اس سے اکانومی کتنی ڈاؤن ہو گئی ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہم 1 دینار میں 2 دینار میں ایک بکری خرید لیتے تھے. اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں جیسا کہ آپ بازار سے میں 1 روپے کی بکری لایا ہوں. اگر آپ کسی کو کہیں گے تو لوگ ہنسیں گے. 1 روپے کی بکری کہاں ملتی ہے؟ 1 روپے کی بکری تب ملے گی جب مسلمانوں کی معیشت اتنی مضبوط ہو, ہمارے روپے کی اتنی ویلیو ہو اور معیشت ایسی مضبوط ہو, چیزوں کی اتنی فراوانی ہو کہ آپ 1 روپے کی بکری بھی خرید. صحابہ فرماتے ہیں ہمارے دور میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہوئی تھی, ہم 1 دینار کی 2 بکریاں بھی لیتے تھے. سبحان اللہ. آج اتنی زیادہ مہنگائی کیوں ہو چکی ہے اور اتنی زیادہ جو ہے یہ کھانے پینے کی چیزوں کی قلت اور لوگوں کے اندر بھوک افلاس اور اتنی غربت یہ کیوں ہو چکی ہے؟ نعوذ باللہ سودی نظام کی وجہ سے. اس دن کی اخبار میں پڑھا تھا کہ ہر بندہ ہر پاکستانی تقریباً 2-3 لاکھ روپے کا IMF کا مقروض ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ بہت ہی اہم بات ہے اس حوالے سے. تو اس لیے جو ہے اس کو بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ ہم صدقہ فطر میں پیسے دے سکتے ہیں. صحابہ جو نہیں دیتے تھے تو صحابہ کے یہاں 1 سا گندم کی ویلیو ہی کوئی نہیں تھی. وہ 1 سا ویسے ہی دیتے تھے لوگوں کو. اور اس کے علاوہ جو ہے عید پر یہ بھی ہوتا ہے لوگ اچھے کپڑے پہنتے ہیں, لیکن کپڑوں کے اندر بہت ہی ایک اسلام کا اہم حکم بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت پر اللہ کی لعنت ہو جو مردوں جیسا لباس پہنے, اور اس مرد پر اللہ کی لعنت ہو جو عورتوں جیسا لباس پہنے. تو لباس ویری امپورٹنٹ ہے اسلام کے اندر. اللہ نے قرآن کے لیے بھی لفظ استعمال فرمایا انا انزلنا, ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. اور اللہ نے کپڑوں کے بارے میں فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا, اے بنی آدم لباس ہم نے نازل کیا ہے. تو لباس بہت امپورٹنٹ ہے, بہت اہم ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے جو عورتیں تنگ کپڑے پہنیں گی, مختصر کپڑے پہنیں گی اور کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی نظر آئیں گی, وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. اب یہ صرف یہاں پوائنٹ آؤٹ کپڑوں کو کیا گیا. یہاں پر ان عورتوں کی بد عملی جس کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جائیں گی چاہے جتنی بھی نیک ہو, صرف ان کا لباس ٹھیک نہیں. صرف اور صرف کیا وجہ ہے؟ آپ نے کیا وجہ ہے کہ وہ زانیہ ہیں, وہ چوری کرتی ہیں, وہ بے نمازی ہیں, وہ روزے دار نہیں ہیں, وہ جو ہے زکوٰۃ نہیں دیتی. آپ نے فرمایا نساء کاسیات عاریات, کپڑے پہن کر بھی ننگی, جنت میں نہیں جائیں گی, جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی. میں اللہ کا نبی کہہ رہا ہوں. اس لیے کپڑے جو ہے بہت اہم چیز ہے. کپڑوں کو کے اندر عورتوں کے ساتھ مشابہت بھی نہ ہو, عورتوں کی مردوں کے ساتھ نہ ہو, اور دوسرا کسی کو دکھانے کے لیے اچھے کپڑے نہ پہنے. حدیث میں آتا ہے جو کسی کو دکھانے کے لیے محفل کے اندر نمایاں نظر آنے کے لیے اچھے کپڑے پہنے گا, اللہ قیامت کے دن اس کو ساری مخلوق کے سامنے ذلیلوں والے کپڑے پہنا کر میدان محشر میں ذلیل کرے گا. انہی لوگوں کی نظر میں عزت چاہتا تھا, آج پوری مخلوق کے سامنے ذلیل ہو. نعوذ باللہ ثم نعوذ. اس لیے اللہ کے کپڑوں کے بارے میں بہت احتیاط ہے, مشابہت بھی نہ ہو اور نمود و نمائش بھی نہ ہو. سادہ جس طرح عام لوگ لباس پہنتے ہیں اس طرح کا لباس ہو. بندہ 100 بندوں میں جا رہا ہو تو کسی کی انگلی نہ اٹھے گی, وہ دیکھو اس کے کپڑے کیسے, وہ دیکھو جو جا رہا ہے اس کے کپڑے دیکھو کیسے, بالکل نارمل نظر آئے. تو اس لیے جو ہے اور پھر یہ ہے عید کے موقع پر حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم کسی ہماری طرف سے کسی رشتہ دار کے ساتھ سلوکی نہ ہو, ہم کسی سے قطع تلقی نہ کریں, ہماری طرف سے سلام دعا ہو, عید مبارک ہو جائے اور جو ہے اس کو دعائیں دے دیں. باقی اگر کسی کے دل میں رنجش ہے اس کے باوجود بھی تو وہ پھر اللہ کے حوالے, لیکن ہماری طرف سے پہل نہیں ہونی چاہیے. اور پھر جو کسی کا حق دبا کے بیٹھ جائے اور جو کسی پہ ظلم کر کے بیٹھ جائے اور جو کسی کے ساتھ جو ہے ناجائز اس کے ساتھ کرے تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ اللہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتہ ہے تمہیں غریب کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا غریب اس کے پاس پیسے نہ ہو. آپ نے نہیں, اصل غریب وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا, پہاڑ لے کر آئے گا, نماز ہے, روزے ہیں, زکوٰۃ ہے, حج ہے, اتنا بڑا پہاڑ نیکیوں کو اس کے ساتھ آ رہا ہو. اتنا نیک بندہ ہے آج یہ پہاڑ لا رہا ہے, اس کا تو آج تک جنت پکی ہے اس کی. جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو لوگ حساب لینے والے آ جائیں گے, یا اللہ اس نے تو مجھے گالی دی تھی, یا اللہ اس نے تو میرا حق دبایا تھا, یا اللہ اس نے تو مجھے قتل کیا تھا, یا اللہ اس نے تو مجھے فلاں جگہ پہ مارا تھا, اور اس طرح سے میرے ساتھ زیادتی کی تھی. حق لینے والے آئیں گے, حق لے کے جاتے رہیں گے, وہ پہاڑ سارا ختم ہو جائے گا. اب پہاڑ ختم اور مطالبہ کرنے والوں کی لائن لگی. آپ کیا کریں؟ اب اللہ تعالیٰ کہیں گے تم سارے اپنے گناہ اس کے پاس مٹا دو. اب وہ جو پہاڑ ختم ہو گیا تھا وہ دوبارہ گناہوں کا پہاڑ بن جائے گا. اب اللہ تعالیٰ کہیں گے اب اس کو جان. جو پہاڑ نیکیوں کا لے کے آ رہا تھا وہ پہاڑ بھی گیا.
سارا معاملہ صاف ہو گیا، پھر گناہوں کا پہاڑ اکٹھا ہوا، اب وہ جہنم میں، نعوذ باللہ۔ آپ حقیقت میں غریب ہے، حقیقت میں غریب ہے۔ جیسے کسی کے پاس بینک میں 1 کروڑ روپیہ ہو، وہ 1 کروڑ روپیہ کسی طریقے سے غبن ہو کے بیلنس زیرو ہو، اور پھر کسی کیس کے اندر نعوذ باللہ وہ بندہ پکڑا جائے اور اس سے کہا جائے کہ تم نے حکومت کو 1 کروڑ روپے جرمانہ دینا۔ اب بتائیں معاملہ الٹ ہو گیا کہ نعوذ باللہ، کہ جس کے پاس 1 کروڑ روپے اکاؤنٹ میں تھا اور وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا، اس کا بیلنس بھی زیرو ہوا اور 1 کروڑ روپے اور جرمانہ بھی آنا۔ یہ تو بہت ہی غریب ہو گیا، نعوذ باللہ، اللہ کی۔ تو اس لیے جو ہے حدیث میں آتا ہے کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے، اگر اسی حالت میں مر جائے گا تو دوزخ میں جائے گا۔ قطع تعلقی نہیں ہونی چاہیے، قلت تعلقی ہو سکتی ہے، یعنی تعلقات کم کر دیں، کسی کے ساتھ نہیں دل مزاج کر رہا تھا اس کے ساتھ نہ بولیں، لیکن آمنا سامنا ہو جائے تو سلام بھی نہ کریں، بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی بھی نہ کریں، یہ انتہائی غلط بات ہے، یہ ناجائز ہے۔ اور اسی طرح وہ فوت ہو جائے تو جنازے میں بھی نہ جائیں، تو اس لیے یہ کام غلط ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے زینوا اعیادکم بالتکبیر، اپنی عیدوں کو زینت دو تکبیرات پڑھنے کے ساتھ۔ عیدوں کی زینت اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اس سے عید کے اندر زینت ہوتی ہے۔ اس لیے سب جو بھی جائے بازار میں یعنی عید کی نماز کے لیے یہ پڑھ رہا ہو، اور پھر عیدی بھی دے سکتے ہیں بچوں کو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی عیدی کیا ہے، عیدی کی حیثیت علماء نے ہدیے اور تحفے کی لکھی ہے۔ عیدی ایسے ہے جیسے بچوں کو ہم شرعی طور پہ ہدیہ دے دیں، تو ہدیے کا ثواب ہے، تو اس لیے عیدی دینا شرعی طور پہ کوئی ناجائز نہیں۔ امام حماد رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچے درجے کے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے حدیث کے امام تھے، رمضان المبارک میں 500 بندوں کی افطاری کرواتے تھے۔ اس لیے یہ بھی رواج ہمیں اپنانا چاہیے۔ مسجد کے اندر جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے ان کو چاہیے مسجد میں روزانہ جو ہے یعنی محلے میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو کہ آج ہماری طرف سے مسجد میں افطاری ہے، جتنے لوگ بھی افطاری کریں، لیکن آج کل اللہ ماشاءاللہ پورے محلے میں ایک بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ کتنے رمضان گزر چکے ہیں کہ کوئی صاحب خیر ایسا نہیں ہے جو کہ یار اعتکاف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، فلاں دن ختم قرآن ہے، آج ہماری طرف سے افطاری ہے، جتنے بھی لوگوں نے کی، اللہ نے بہت لوگوں کو بہت بہت دیا ہوا ہے، لیکن دل بہت کم لوگوں کے پاس۔ تو اس لیے یہ کام بھی ہونا چاہیے۔ امام حماد اللہ نے ان کو بڑا دولت دی ہوئی تھی، 500 بندوں کی افطاری ہر رمضان میں کراتے تھے، مولوی تھے خود، امام تھے، اور عید پر ان میں سے ہر ایک کو 100 درہم بھی دیتے تھے۔ جن بندوں کی افطاری کرواتے ان کو عیدی بھی دیتے تھے، یعنی اللہ نے ایسا دیا ہوا۔ ایسے بہت کم لوگ ہیں، وہ ہیں اللہ کے نیک بندے، لیکن بہت کم ایسے جو غریبوں کو عید پر عیدی بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے عید مبارک کہنا بھی جائز ہے، اور یہ عید مبارک جو ہے یہ برکت کی دعا ہے۔ صحابہ بھی ایک دوسرے کو عید مبارک کہتے تھے، لیکن عربی میں دعا پڑھتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، یہ کہتے تھے۔ ہم اس کا شارٹ کٹ کہہ دیتے ہیں عید مبارک۔ تو کوئی بندہ یہ نہ کہ یار یہ عید مبارک غیر شرعی ہے، کیوں آپ عید مبارک کہہ رہے ہیں؟ تو ایسی بات نہیں ہے، عید مبارک اصل میں دعا ہے، لیکن مختصر الفاظ میں کہ اس عید کو اللہ تمہارے ہمارے لیے برکتوں والا کرے۔ عید مبارک کا مختصر مطلب یہ ہے، لیکن اگر زیادہ سنت پر چلنا ہے تو پھر آپ یہ عربی کی دعا، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنو یاد کرنے